إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم سامعین کرام اور برادران اسلام اور خواتین، جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کی جانب سے منعقد اس آن لائن سمر اسلامی کیمپ کے تمام مشارکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب اسلام میں اللہ رب العالمین نے علم دین سیکھنے اور سکھانے پر بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم مطالعہ کریں اور احادیث نبویہ کو پڑھیں تو ہمیں بہت سے ایسے نصوص قرآنیات اور احادیث نبویہ ملتی ہیں جن میں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں علم دین سیکھنے پر زور دیا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح علم دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہم اور بہت ہی قابل قدر چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک علم دین سیکھنا اور سکھانا اور علماء کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں علم والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیا کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے علماء کے مقام کو اتنا اونچا بیان فرمایا کہ اپنے ساتھ جوڑ کر بتایا۔ پھر اسی طرح علم دین وہ چیز ہے کہ علم دین حاصل کرنے سے اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والے درجات کو بلند کیا کرتا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کیا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، علم دین حاصل کرنا یہ وہ چیز ہوا کرتی ہے، یہ وہ شرف ہوا کرتا ہے کہ اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے، چین حاصل ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحمت اس کے اترا کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مستمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی قوم، مسلمان جماعت اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ تعالیٰ کتاب تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کیا کرتے ہیں، تو ایسی محفل پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانک لیا کرتی ہے۔ وحفتہم الملائکۃ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا کرتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ رب العالمین ایسے معزز لوگوں کو اپنے عرش کے قریب، اللہ تعالیٰ کے جو معزز فرشتے ہوا کرتے ہیں، مقرب فرشتے ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس فخر سے یاد فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، علم کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور محترم سامعین، یقیناً علم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا یہ وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین علم دین حاصل کرنے والے کے لیے خیر کو منتخب کیا کرتا ہے، خیر کو اس کے لیے منتخب کیا کرتا ہے۔
چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس انسان کے لیے خیر کا ارادہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے اس کو دین کی سمجھ عطا کیا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ قرآنی آیت اور حدیث نبویہ تھیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم دین حاصل کرنے والے کا مقام کتنا اونچا اور کتنا زیادہ ہے۔ پھر محترم سامعین، علم حاصل کرنے کے مراتب کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے کے مراحل کیا ہیں؟ کیا ہر انسان عالم بنے گا؟ تو محترم سامعین، محدثین کرام علماء اسلام نے علم کے 2 درجے بیان فرمائے ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ سب سے پہلا ہے فرض عین۔ فرض عین سے مراد وہ مرحلہ جس میں ہر مسلمان کو، ہر کلمہ کو مسلمان کو علم دین کا حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، اس پر ہر مسلمان کے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر فرض سے مراد کس طرح کا علم ہے؟ محدثین، علماء اسلام، فقہاء اسلام فرمایا کرتے ہیں یہاں پر علم دین کے فرض سے مراد، علم دین کے سیکھنے کے فریضے سے مراد عقیدے کا علم حاصل کرنا، عبادات کے طور طریقوں کا علم حاصل کرنا، اسلام کے مبادیات، اسلام کے اصول کا علم حاصل کرنا، حلال حرام کا علم حاصل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہوا کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہوا کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے، عبادات کیسے کرنا چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہوا کرتا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے فرض کفایہ، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت، ہر شہر کے مسلمانوں کی خاص جماعت جنہیں علماء کہا جاتا ہے، وہ علم دین کے لیے فارغ ہو جائیں، وہ اپنی زندگی کو علم دین سیکھنے کے لیے صرف کر دیں، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، عقیدے کا علم، فقہ کا علم حاصل کریں اور اس میں گہرائی حاصل کریں اور اس کے ان علوم کے سارے اصول و ضوابط کے ساتھ علم حاصل کریں جنہیں ہم علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں، محدثین کہا کرتے ہیں، مفسرین کہا کرتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہر مسلمانوں کے شہروں کے کچھ منتخب علماء کے لیے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے آخر میں فرمایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مسلمانوں کی ہر جماعت کو یا تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے، علم دین میں گہرائی حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، پھر علم سیکھنے کے بعد واپس اپنے ملک کو آئیں، واپس اپنے شہر کو آئیں اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اس علم کو عوام الناس کو سکھائیں۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ فرض کفایہ ہے، جنہیں علماء کہا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، بحیثیت مسلمان سارے ہی مسلمانوں کے لیے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے مبادیات، اسلام کے عقائد، اسلام کے اصول و ضوابط، عبادت کے طور طریقے، نماز کے طور طریقے، حلال حرام، اسلامی اخلاق کا بنیادی طور پر علم حاصل کر رہے ہیں مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہوا کرتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع بیان علم فضل میں فرمایا کرتے ہیں کہ قد اجمع العلماء على ان من العلم ما هو فضل متعین على كل امرئ في خاصة بنفسه، کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ علم ایک فرض عین ہوا کرتا ہے جس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہوا کرتا ہے۔ یہی اسلام کے مبادیات، اسلام کی بنیادی باتیں، عقیدے کا علم اور عبادات کے طور طریقے، حلال حرام۔ اور دوسرا وَمِنْهُ مَا هُوَ فَرْضُ كِفَایَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ قَائِمٌ سَقَطَ فَرْضُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ۔ دوسرا فرض کفایہ ہوا کرتا ہے اگر بستی کے، شہر کے، ملک کے بعض علماء، بعض لوگ اس فرض کفایہ کو ادا کر دیں تو یہ فرض باقی تمام لوگوں سے ساقط ہو جایا کرتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے، علماء اسلام نے ان نصوص کی شرح ہی فرمایا کہ عوام الناس کے لیے بھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، اسلام کے مبادیات کا، اسلام کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ پھر محترم سامعین، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ زمانہ علم کا زمانہ، علم کی وسعت کا زمانہ،
سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ، تو ان حالات میں، اور اسی طرح فتنے فسادات کا زمانہ، بے دین اور الحاد کا زمانہ، دین سے دوری کا زمانہ، تو ان حالات میں مسلمان کے لیے بحیثیت کلمہ گو ہر مسلمان کے لیے اسلام کی مبادیات کا، اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا ہم جس حالت میں بھی رہیں، بھلے ہم تاجر ہوں، بھلے ہم کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہوں، بھلے ہم کسی بھی مرحلے میں ہوں، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، یا زندگی کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، اسلام کی مبادیات، اسلام کی بنیادی باتیں، عقائد، عبادات کے طور طریقے، حلال حرام، جائز ناجائز، اسلامی اخلاق کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہو جایا کرتا ہے، تاکہ ہم دنیا کے جس گوشے میں رہیں، دنیا کے جس ملک میں رہیں، اسلام پر عمل کر سکیں۔ اور یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان ہم پر سب سے پہلے عقیدے کے علم حاصل کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور کون سے کام ہیں معاذ اللہ جن کے کرنے کی وجہ سے دانستہ یا نادانستہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتے ہیں، جنہیں ہم نواقض اسلام کہا کرتے ہیں۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز کی پابندی مسلمان پر فرض ہے، تو نماز کے طور طریقے، اس نماز کی واجبات، نماز مستحبات یہ پر واجب ہو جایا کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا۔ تو محترم سامعین، زندگی کے ہر مرحلے میں رہتے ہوئے بھی، زندگی کی کسی بھی شعبہ زندگی سے منسلک ہونے کے باوجود بھی اسلام کی مبادیات علم حاصل کرنا ہم مسلمانوں پر واجب ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان کے لیے آج کے زمانے میں علم حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں تجارت سے جڑے ہیں، یا وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں کسی اور پیشے سے جڑے ہیں، یا وہ مسلمان جو زندگی میں کسی اور چیز سے جڑے ہوئے ہیں، وہ عالم تو نہیں ہے، مدرسوں سے جڑے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا، سیکھنا یہ بہت ضرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں ہمیں علم سیکھنے کے لیے بہت سے ذرائع دیے ہیں، علم سیکھنے کے لیے بہت سے مواقع عطا کیے ہیں۔ جمعہ کے خطبات، ان کے ذریعے علم سیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح تقریباً مساجد میں فجر بعد اور عشاء بعد دروس کا اہتمام ہوا کرتا ہے، ان سے انسان علم سیکھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہفتہ وار جو علماء کے پروگرام ہوا کرتے ہیں، ان سے انسان علم سیکھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف مناسبتوں سے مختلف علمی دورات، مختلف علمی پروگرام ہوا کرتے ہیں، انسان ان سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سمر اسلامی کیمپ کے نام پر یا مختلف مواقع پر علماء کی زیارت سے جو مختلف پروگرام ہوا کرتے ہیں، ان سے بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ المہم، علم حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، بس ایک مسلمان میں اس فریضے کا احساس ہونا چاہیے، اس فریضے کا شعور ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، ایک اور اہم مسئلہ ہے، علم کن سے حاصل کیا جائے گا، علم کن سے لیا جائے گا، وہ کون لوگ ہوں گے جو ہمیں علم دے سکتے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اس بات کی پوری فکر کرنی چاہیے کہ دین کے تعلق سے جو یہ معلومات لے رہا ہے، جو بھی وہ نالج لے رہا ہے، وہ علم والا ہو، وہ علم والے سے ہو۔ ایسا نہیں کہ دین کے نام پر کہنے والا ہر شخص وہ علم دینے کے قابل ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جہاں ہمارے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، لگن و تڑپ ہو، وہیں پر ہم لوگ بھی اس بات کی پوری احتیاط برتیں اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ علم صرف اور صرف علماء سے لیا جائے، علم صرف اور صرف علماء ربانی سے لیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو علم سیکھنے کا حکم دیا وہ علماء سے سیکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 2 مقامات پر سورۃ النحل میں اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ تم لوگ اہل علم سے سوال کیا کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ اہل علم سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو، علم سیکھا کرو اگر تم جانتے نہیں ہو، دلائل کی روشنی میں اور براہین کی روشنی میں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ جو علم سیکھیں، جو مسئلے مسائل پوچھیں، وہ علماء سے ہوں۔ محترم سامعین، صحیح مسلم کے مقدمے میں محمد بن سیرین سے ایک قول مذکور ہے۔ محمد بن سیرین فرمایا کرتے تھے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو علم ہے
یہ جو دین کی معلومات ہیں یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، لہٰذا تم اچھی طرح غور کرو کہ تم اپنا دین کن سے لے رہے ہو۔ تو محدثین کرام اس قول کے شرح میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی باتیں ہر ایک سے نہ لے، بلکہ یہ معلومات، یہ علم، یہ دین کا حصہ بن جایا کرتا ہے، حقیقی علماء سے، علماء ربانی سے لینا چاہیے۔ اسی طرح محدثین کرام، ہمارے علماء سلف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اس بات کی پوری کوشش کیا کرتے تھے کہ علم صرف اور صرف علماء سے لیا کریں، اور علم صرف اور صرف ان لوگوں سے لیا کریں جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کا منہج صحیح ہو، اور جن کا جو صحیح اسلامی منہج پر ہوں، اہل سنت والجماعہ میں سے ہوں۔ بدعتیوں سے، گمراہ عقیدے والوں سے، غلط منہج والوں سے علم دین سیکھنا یا سننا یا دین کا علم لینا یہ ناجائز ہے۔ سنن دارمی میں محمد بن سیرین سے ایک واقعہ مذکور ہے۔ اسما بن عبید فرمایا کرتے ہیں کہ بدعتیوں میں سے دو آدمی محمد بن سیرین کے پاس آئے اور کہا، اے ابو بکر، کیا تمہیں ہمیں کوئی حدیث نہ بتائیں؟ انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں۔ پھر ان دونوں نے کہا، کیا ہم تمہیں کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر نہ سنائیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر محمد بن سیرین نے فرمایا، تم دونوں یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ یا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ پھر اس قوم میں سے بعض لوگوں نے فرمایا، اے ابو بکر، اے محمد بن سیرین، یہ لوگ تو آپ سے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے اور حدیث رسول سنانے کی بات کر رہے تھے اور آپ نے انہیں بھگا دیا۔ تو محمد بن سیرین نے فرمایا، انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ فیحرفانھا فیقر ذلک فی قلبک، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ یہ دونوں بدعتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ دونوں قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سنائیں اور اس میں تحریف کر دیں، اس کا صحیح مفہوم نہ بتائیں اور تمہارے دل میں بات جاگزی ہو جائے۔ تو محترم سامعین، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم علم ایسے لوگوں سے لیا کریں جو علماء ربانیین ہوں، جو اہل السنہ والجماعہ میں سے ہوں، جو صحیح العقیدہ ہوں، صحیح منہج والے ہوں۔ آئیے کچھ محدثین کرام نے کچھ شرائط بتائیں کہ علم کن سے لیا جائے گا، ان شرائط کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلا، ہم جن سے علم لیا کرتے ہیں وہ عالم ربانی ہو، وہ حقیقی ٹھوس علم والا ہو، جنہیں ہم علماء کہا کرتے ہیں، جنہیں ہم علماء ربانی کہا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء سے پوچھ لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم علماء سے لیا جائے گا، علم علماء سے سیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات، عالم کی شرط یہ ہے کہ عالم دلیل کے ذریعے حق کو پہچانتا ہو، اس کے اندر اتنی قابلیت، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ دلیل کے ذریعے سے حق کو پہچانتا ہو، یعنی کوئی بھی بات کرتا ہو دلیل کی روشنی میں کیا کرتا ہو، اپنی منمانی سے یا اپنی خودی سے یا اپنے نفس سے یا اپنے اجتہاد سے نہ کہتا ہو، بلکہ دین کا ہر مسئلہ، عقیدے کے تمام مسائل، عبادات کے تمام طور طریقے، حلال و حرام، وہ دلائل کی روشنی بتانے والا ہو، یہ عالم کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے بتایا، عالم وہ ہوا کرتا ہے جن سے ہم علم لیتے ہیں اہل السنہ والجماعہ میں سے ہو، صحیح العقیدہ ہو، صحیح منہج والا ہو، وہ بدعتی نہ ہو، قبر پرست نہ ہو، غلط منہج والا نہ ہو، غلط عقیدے والا نہ ہو، بھلے اس انسان کے اندر کتنی مہارت، کتنی قابلیت، کتنی فن میں مہارت کیوں نہ ہو، اسی شخص سے لیا جائے گا جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا منہج صحیح ہو۔ ایک اور بات، جس سے علم لیا کرتے ہیں ان میں ایک اور شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ عقیدے کے طور پر بالکل صحیح ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، صحیح منہج والے ہوں، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور تمام طرح کی گمراہ کن جماعتوں سے وہ دور ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کے عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کے داعی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ غلط جماعتوں سے، گمراہ جماعتوں سے، بدعتی جماعتوں سے جڑا ہوا ہو، ایسا شخص علم نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، عالم وہ ہوا کرتا ہے جو کسی مدرسے سے فارغ ہو، علماء کے پاس پڑھا ہو اور مدارس اسلامیہ کا جو نصاب ہے اس نصاب کو مکمل کیا ہو، ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ علم ایسوں سے حاصل نہیں کیا جائے گا جنہوں نے خود سے علم حاصل کر لیا ہو، خود سے کتابیں پڑھ لی ہوں، خود سے علم حاصل کر لیا ہو، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، بھلے وہ زبان میں کتنے اچھے کیوں نہ ہو، مہارت میں کتنے اچھے کیوں نہ ہو۔ تو محترم سامعین، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور بات محترم سامعین، علوم شرعیہ بہت طرح کے ہیں، اسلامی علوم و فنون بہت طرح کے ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، عقیدے کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، سیرت نبوی ہے، بہت سے علوم ہیں۔ ان تمام علوم میں عقیدے کا علم ایک بہت معنی رکھتا ہے،
بہت افضل علم پایا جاتا ہے، کیونکہ اسی عقیدے کے علم کے ذریعے سے ہم لوگ دین کو سمجھ سکتے ہیں، عقائد کو جان سکتے ہیں، توحید کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور نواقض ایمان، نواقض اسلام کو پہچان کو سے دور رہ سکتے ہیں۔ لہذا عقیدے کا علم تمام علوم میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے، سب سے اشرف ہوا کرتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو عقیدے کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔